This is not acceptable that people should make noise outside. Assalamu alaikum warahmatullah. Sir, azaan de dein. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما يأتيهم من رسول إلا
كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. الحجر آیات 12 تا 16. سورہ الحجر سے یہ چند آیات جو میں نے آج کے جمعہ کے لیے منتخب کی ہیں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آئے اور اس سے استہزاء کا سلوک نہ کریں، یا جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ اس سے تمسخر کرتے ہیں اور استہزاء کا سلوک کرتے ہیں. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کے دل میں یہ عادت داخل کر دیتے ہیں، یعنی ان کے مزاج میں، ان کے عادات میں یہ فطرت ثانیہ کی طرح یہ کجی داخل ہو جاتی ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آئے اس کے ساتھ استہزاء کا سلوک کرنا ہے. لا یؤمنون بہ قد خلت سنت الاولین وقد خلت سنت الاولین، وہ ایمان نہیں لاتے، اس بھیجے ہوئے پر ایمان نہیں لاتے، اور ان کے لیے اس سے پہلے لوگوں کی سنت اور ان کی تاریخ ایک نمونہ بن جاتی ہے، یعنی اس نمونے کے پیچھے چلنے والے ہیں. گویا وہی لوگ ہیں جو گزشتہ زمانوں میں اسی قسم کی حرکتیں کر چکے ہیں اور اب دوبارہ ظاہر ہوئے ہیں. تو اپنے سے پہلوں کی سنت پر عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور اس کے مقابل پر خدا کی بھی ایک سنت ہے، اس کا بھی یہی ذکر ہے. فرمایا وقد خلت سنت الاولین، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے پہلے اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ خدا کی کیا سنت جاری ہوئی تھی، اور ان دونوں سنتوں میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. نہ ان بد کردار لوگوں کی سنت میں تبدیلی دیکھیں گے جن کو خدا تعالیٰ نے ان کے جرموں کی وجہ سے ایک غلط طرز عمل اختیار کرنے پر پابند فرما دیا ہے. ان کے دلوں میں جاگزین کر دی ہے یہ بات کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ سچوں کو قبول کرو، اس لیے تم جس حد تک تم سے ممکن ہے کجروی اختیار کرو. دوسری طرف سنت الاولین سے مراد وہ سنت ہے جو اولین کے بارے میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہے، جو ان کے ساتھ خدا کا سلوک ہوتا رہا ہے، وہ ان کی سنت بن گیا. یعنی پہلے انکار کی سنت اور پھر ہلاکت اور تباہی کی سنت. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اگر ہم آسمان سے دروازے بھی کھول دیں، ایسے دروازے جن پر یہ چڑھ سکیں اور خود آسمان کی بلندیوں پر جا کر سچائی کا مشاہدہ کریں اور نشانات کو دیکھ لیں. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مدہوش ہو گئی ہیں، نشہ کر دیا گیا ہے ہماری آنکھوں کو. بل ہماری آنکھوں کو نشہ چڑھ گیا ہے،
بل نحن قوم مسحورون، ہم تو ایسی قوم ہیں جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ان آیات میں دو مضامین بیان ہوئے ہیں، اگرچہ تسلسل ہے مضمون کا، لیکن اس مضمون کو دو حصوں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے، خدا تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے کہ بعض لوگ لازماً اس کے بندوں سے، اس کے بھیجے ہوئوں سے استہزاء کا سلوک کرتے ہیں، اور ان کا یہ رویہ ان کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ ان کے دلوں میں یہ بات داخل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے ٹل نہیں سکتے، ان کے مقدر میں یہ بات لکھی جاتی ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ خود انبیاء کے منکرین کو استہزاء کا طریق سکھاتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ بات جما دیتا ہے، نقش کر دیتا ہے کہ تم نے بہرحال میرے بھیجے ہوئوں سے مذاق کرنا ہے اور استہزاء اور تمسخر کا سلوک کرنا ہے، تو ان کا پھر کیا قصور؟ لیکن اس سوال کا جواب اسی آیت میں اس کے آخری حصے میں بیان فرما دیا گیا، فی قلوب المجرمین، ہم یہ نصیبہ مجرموں کا بناتے ہیں۔ اس سے ایک بات خوب کھل گئی کہ جب خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجا کرتا ہے بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے، تو دراصل وہ قوم بحیثیت مجموعی، بحیثیت قوم مجرم ہو چکی ہوتی ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، استثناء بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ایک بھاری تعداد اس میں جرم، اس قوم میں جرم کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ پس دراصل جرم کی سزا میں صداقت سے محرومی بھی شامل ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کو صداقت کو پہچاننے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا وہ مجرم ہیں، اور اس قسم کے مجرم ہیں کہ اس جرم سے باز آنے والے نہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ وہ صداقت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ بس اس وجہ سے وہ صداقت سے محروم نہیں ہوتے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دل پر نقش کر دیا ہے کہ تم لازماً صداقت کا انکار کرو گے، بلکہ جرم کے نتیجے میں یہ ان کو سزا ملتی ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو خوب کھول دیا، لا یؤمنون بہ، وہ کبھی بھی اس بات پر ایمان، اس خدا کے بھیجے ہوئے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور ان سے پہلے ایسے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے جو کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کے مرسلین اور اس کے پیغمبروں اور انبیاء پر ایمان نہیں لائے، اور اسی حالت میں وہ ہلاک ہو گئے۔ دوسرا پہلو وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ میں یہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کا انکار اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی نشان نہیں دکھایا جاتا، لیکن اس مضمون کے اس حصے کو میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس پہلے حصے سے متعلق میں کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، سنت میں دو پہلو ہیں۔ پہلوں کی سنت کیا ہے؟ وہ جو خود کرتے رہے، تکذیب اور استہزاء اور تمسخر، یہ ایک ان کی سنت ہے، اور ایک سنت وہ ہے جو خدا نے ان پر جاری فرمائی اور وہ ان کا بد انجام ہے۔ اس سے متعلق قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جو اس مضمون کو مختلف رنگ میں کھول کھول کر بیان فرما رہی ہیں۔ جیسا کہ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن، وہی لفظ سنت ہے جس کی جمع استعمال فرمائی گئی یہاں۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اس سے پہلے تم سے پہلے لوگوں کی سنت تمہارے سامنے گزر چکی ہے، اور اس سنت کا ایک حصہ یعنی ان کی کجروی، ان کی بغاوت، ان کا طغیٰ، یہ سب چیزیں تم پر روشن ہیں، لیکن تم زمین پر پھر کے خوب سیر کر کے دیکھو تو صحیح کہ ان کی عاقبت کیسی ہوئی تھی، ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا تھا۔ بس سنت میں یہ دونوں باتیں داخل ہیں
ان کی بدعمالی، ان کا انکار اور پھر ان کا انجام. چنانچہ سنن کے تابع ان دونوں مضامین کو قرآن کریم نے یہاں اکٹھا بیان فرما دیا. آل عمران 138. پھر الانعام آیت 12 میں فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب حضور اکرم ہیں، اس لیے محمد کا نام تو نہیں یہاں ظاہر فرمایا گیا، لیکن مراد یہی ہے کہ اے میرے رسول، سیرو، تو ان سے کہہ دے، جن کو پیغام پہنچا دے، سیرو فی الارض، وہ خوب زمین میں سیر کریں اور پھر کر سیاحت کر کے پرانی قوموں کے انجام کا مشاہدہ کریں. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ اس سے پہلے تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا. پھر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث فرمائے تھے اور ان کو یہی پیغام دیا تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی شیطانی طاقتوں سے الگ رہو. فمنہم من ہدی اللہ، ان میں سے بعض وہ تھے جن کو خدا نے ہدایت عطا فرمائی. ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، ایسے بھی تھے ان میں جن پر گمراہی مقدر بنا کر دی گئی، جن کا مقدر ہو گئی گمراہی. حقت کا مطلب ہے لازم ہو گئی، ایسی تقدیر بن گئی جسے ٹالا نہیں جا سکتا. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس خوب زمین میں پھر کے سیاحت کر کے دیکھو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے، یہ کیا انجام تھا. النحل آیت 37. پھر سورہ طور میں آیات 12 میں بیان فرمایا، یہ آیات 12 اور 13 میں بیان فرمایا فویل یومئذ للمکذبین، بس آج کے دن ہلاکت ہے سب جھٹلانے والوں کے لیے. الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو اپنی سرکشی اور گمراہی میں بھٹک رہے ہیں. اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے آج میری توجہ ایک رویا کے ذریعے مبذول کرائی گئی ہے. رات میں نے رویا میں دیکھا کہ کچھ انگریز احمدی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک مجھ سے سوال کرتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی تحریر کا جو آپ نے ترجمہ کیا ہے وہ مجھے درست معلوم نہیں ہوتا، اور وہ ترجمہ یہ بیان کرتا ہے، انگریزی کا ایک محاورہ ہے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. اس ترجمے میں اس محاورے کا پہلا حصہ استعمال کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نتیجہ نکالا ہوا ہے. یعنی اردو میں بھی یہی ہے، ترجمے میں بھی یہی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو، ہمیشہ کے الفاظ اس قسم کے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو ضرور دہراتی ہے اور خدا تعالیٰ مجرموں کو ضرور سزا دیتا ہے. چنانچہ اس کا مجھے خواب میں مجھ پر یہ اثر ہے کہ میں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اور آگے مجھے یاد نہیں الفاظ کیا تھے کہ خدا تعالیٰ، لیکن پنشمنٹ تھی یا لفظ تھے یا کوئی اور لفظ تھے، لیکن مضمون یہی تھا. اس لیے چونکہ خواب کے انگریزی الفاظ یاد نہیں، میں اس کو چھوڑتا ہوں، لیکن میں نے ہی اس مضمون کو میں نے انگریزی میں بیان کیا. یعنی اس کے نزدیک میری تحریر میں یہ بات تھی. تو وہ کہتا تھا ہسٹری ریپیٹس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. یعنی اعتراض یہ تھا کہ تم نے ہسٹری ریپیٹ کا وہ دوسرا معنی کر دیا ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. کچھ دوسرے انگریز احمدی ہیں وہ میری تائید میں بولتے ہیں،
وہ کہتے ہیں نہیں بالکل صحیح ہے، اس موقع پر یہی محاورہ استعمال ہونا چاہیے تھا۔ پھر میں اس کو سمجھاتا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھو تم لوگوں کا جو دنیاوی محاورہ ہے وہ در حقیقت ایک سطحی بات تھی، اس میں فی الحقیقت کوئی بھی ٹھوس مضمون بیان نہیں ہوا، بلکہ اس کے نتیجے میں ابہام پیدا کر دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس محاورے کو سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ گویا تاریخ بعین ہی دوبارہ اپنے آپ کو دہراتی چلی جاتی ہے، کوئی نئے نقوش دنیا میں ظاہر ہی نہیں ہوتے، ہمیشہ وہی چکر ہے جو دوبارہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محاورے میں جان ڈال دی ہے، یہ متوجہ فرما کر کہ تاریخ اس طرح دہرایا کرتی ہے کہ خدا کی کچھ سنتیں ہیں جن میں تم کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، اور بد کرداروں اور مجرموں کے حق میں وہ سنتیں اس طرح ظاہر ہوا کرتی ہیں، اس لیے اس ہسٹری کو تم کبھی تبدیل نہیں کر سکتی، یہ بہرحال اپنے آپ کو دہرائے گی۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو تائید میں بولنے والے تھے ان کے چہرے بشاشت سے کھلکھلا اٹھتے ہیں کہ ہاں اب سمجھ آئی کہ یہ مضمون کیا ہے، اور جن کی طرف جو ایک صاحب جو اعتراض کر رہے تھے ان کے اندر بھی اعتراض میں گستاخی نہیں تھی بلکہ پوچھنے کا رنگ تھا، ان کے چہرے پر اس طرح بشاشت تو نہیں آئی، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات سمجھ گئے ہیں۔ اس رویا سے مجھے خیال آیا کہ اس مضمون کے متعلق میں آج آپ کے سامنے کوئی بیان کروں اور آپ کو دعا کی طرف متوجہ کروں، کیونکہ یہ بہت انذاری رویا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو ہم مخاطب کر رہے ہیں آج، جس کو ہم نے مباہلے کی دعوت دی ہے، بدقسمتی سے ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا دن دیکھنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں مجھے یہ پیغام نہ دیتا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، مجرموں کو خدا ضرور سزا دے گا۔ اس لیے وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں، یہ وہی تاریخ ہے جو دہرائی جا رہی ہے، جس کا خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ذکر فرماتا ہے، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ بس تم خوب دنیا میں سیاحت کرو، گھوم پھر کے دیکھو، تم دیکھو گے کہ مکذبین کی عاقبت، ان کا انجام بہت برا ہے۔ کیفا میں یہ نہیں فرمایا کہ برا ہے، مگر جب ایک چیز ایک بہت ہی زیادہ ایک درجے تک پہنچ جائے تو وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی کہ برا ہے یا اچھا ہے، لفظ کیفا ہی بتا دیتا ہے کہ دیکھو دیکھو کیسا ان کا انجام ہے۔ بس جب بدی حد کو پہنچ جائے تو اس کے لیے بھی لفظ کیفا ہی استعمال ہوگا، اور جب کوئی خوبی حد کو پہنچ جائے تو اس کے لیے بھی لفظ کیفا ہی استعمال ہوگا۔ لیکن دوسری آیت جو الطور کی ہے اس میں اس مضمون کو اور بھی کھول دیا، فرمایا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکذیب کی راہ اختیار کی ہے۔ ان آیات پر غور کرتے ہوئے انسان کا ذہن اس طرح بھی منتقل ہوتا ہے کہ سارے قرآن میں کہیں مومنین کے لیے ہلاکت کا ذکر ہی نہیں آیا، خواہ وہ غلط ایمان لانے والے ہوں۔ ڈرایا گیا ہے مکذبین کو ان کی تکذیب سے، اور کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ دیکھو غلطی سے فلاں لوگ ایمان لے آئے تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، غلطی سے وہ لوگ ایک جھوٹے پر کو سچا سمجھ بیٹھے تھے، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ سارے قرآن میں ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں خدا تعالیٰ نے اس صورتحال سے متنبع فرمایا ہو کہ دیکھو فلاں قوم نے غلطی سے ایک ایسے شخص کو قبول کر لیا تھا جس کو میں نے نہیں بھیجا تھا، اور دیکھو وہ کس طرح ہلاک کیے گئے اور کس طرح تباہ کیے گئے۔ یہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شان ہے۔ ایمان لانے والا اگر سچے دل سے ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں اور کوئی ہلاکت نہیں ہے، لیکن تکذیب کرنے والے کے لیے ہلاکتیں ہیں، اور متعدد بار ان ہلاکتوں کا قرآن کریم میں اس طرح کھول کھول کر ذکر فرمایا گیا ہے کہ کسی پر یہ مضمون مشتبہ نہیں رہنا چاہیے۔ بس اس موقع پر جبکہ مباہلہ کی دعوت غیروں کو دی گئی ہے،
اس وجہ سے خصوصیت سے کہ یہ استہزاء میں بڑھ رہے ہیں اور اپنے گزشتہ کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہا ہے. استہزاء میں بھی بڑھ رہے ہیں، ظلم میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر قانونی حربے استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ متنبہ کیا تھا کہ آپ اگر اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا، اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلے کے چیلنج قبول کرنے کے مترادف بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے. تو یہ حالات جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ ہمارے ظن کا مضمون، وہاں تک ہمارے ظن کا تعلق تھا. اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت سے ایسے مکذبین ہیں جو شرارت سے باز نہیں آ رہے بلکہ تمسخر اور استہزاء میں اور ظلم و ستم میں بڑھ رہے ہیں. چنانچہ سارے پاکستان میں بار بار یہ کوشش کی گئی ہے علماء کی طرف سے کہ اس مباہلے کو ابتحال کی بجائے اشتعال کا ذریعہ بنایا جائے اور کثرت کے ساتھ احمدیوں کے خلاف عوام الناس کے جذبات مشتعل کر کے انہیں ان کو مارنے، کوٹنے، قتل کرنے، لوٹنے اور ان کے گھر جلانے پر آمادہ کیا جائے. وہ سمجھتے ہیں اس طرح ہم ایک اپنی تقدیر ظاہر کریں گے. جہاں تک خدا تعالیٰ کی تائید کا تعلق ہے، کوئی ان کے بیانات میں آپ کو ایسا یقینی اظہار نہیں ملے گا کہ دیکھو خدا ہمارے ساتھ ہے، مبالغہ کر کے اب یہ لوگ خود تباہ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ خدا کی تقدیر ان کو مٹا دے. کہیں کوئی اظہار نہیں ملے گا. اس کے برعکس یہ اعلان آپ کو ملیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہونا، یعنی مبالغہ تو ہے لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں، آپ دیکھ لینا. اب یہ سچے کی منہ کی بات نہیں ہے. اگر کوئی خدا پر ایمان لاتا ہے اور مبالغے کے مضمون سے واقف ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے تو اس کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ لو دشمن خود اپنے دام میں آ گیا. جب اعلان کر دیا اس نے کہ اے خدا جھوٹے پر لعنت ہو، تو خود اپنی اس بد دعا کی زد سے اب یہ بچ نہیں سکے گا. اور تم دیکھنا کہ جو کچھ ہم نہیں کر سکے تھے اس دشمن کے خلاف اب خدا کی تقدیر ظاہر کرے گی. یہ ایک مومن کا رد عمل ہونا چاہیے. لیکن وہ جس کو خدا کی تقدیر پر، خدا کی قدرتوں پر ایمان ہی نہ ہو اور وہ مذہب کو کھیل بنا رہا ہو، اس کا رد عمل بالکل وہی ہونا چاہیے جو ہمارے مخالفین کا ہے کہ مبالغہ تو خیر چھوڑو، یہ تو فضول باتیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. کہاں خدا ان باتوں کو سن کر قوموں کے خلاف حرکت میں آیا کرتا ہے، کہاں وہ جھوٹوں کو سزا دیا کرتے ہیں. سب قصے ہیں. ہاں ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو سزا دے سکتے ہیں اور ہم ان کو بتائیں گے کہ خدا کون ہے. چنانچہ اس عزم کے ساتھ وہ اٹھے ہیں کہ دنیا سے خدا کی خدائی کی بجائے اپنی خدائی منوائیں اور یہ بتائیں کہ ہم میں طاقت ہے ان کو مٹانے کی. یہ مبالغہ کیا لیے پھرتے ہیں؟ کس خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اس خدا نے تو کچھ نہیں کرنا، یہ تو اعلان کر چکے ہیں بار بار. ہاں ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، اور یہی انہوں نے مبالغے کا مطلب سمجھا. اس لیے اگرچہ بارہا کثرت کے ساتھ احمدیوں کی تکلیفوں کی خبریں مل رہی ہیں، لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ یہ مقابلہ خدا سے ہے ان لوگوں کا، اور اس میں جماعت احمدیہ اب نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کے کرنے کا کوئی محل اور مقام ہے. صرف انتظار ہے. خدا کی تقدیر لازماً ان کو پکڑے گی اور لازماً ان کو سزا دے گی جو ان شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے. کیونکہ وہ معصوم احمدی جن کو اب سزا دی جا رہی ہے، ان کو صرف اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم خدا کی طرف اپنے مقدمے کو لے جاتے ہیں. یہ اعلان انہوں نے کیا تھا. اس لیے کوئی دنیا کا قانون اس میں ٹوٹتا ہی نہیں. پہلے تو ان کے پاس بہانے تھے قانون توڑنے کے، اس موقع پر تو کوئی بھی بہانہ نہیں رہا. کھلم کھلا خدا تعالیٰ سے ٹکر ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ بھی اجازت نہیں کہ تم خدا کی عدالت تک پہنچو. اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے. بس یہ حالات دیکھنے کے بعد دل خوف زدہ ہوتا تھا اور انسان طبعاً یہ نتائج نکالتا تھا
کہ ممکن ہے، یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے مجرمین اور ان کے ساتھ دینے والوں کو سخت سزا دے گا، لیکن رات کی رویا نے میرا دل ہلا دیا ہے، کیونکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا ایک قسم کا مقدر بن گئی ہے، اور لازماً ان میں سے ایک طبقہ، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ سب نہیں، ان میں سے ایک طبقہ عبرت کا نشان بنے گا۔ لیکن دوسرا مضمون ان آیات میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نشان کے باوجود ضروری نہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں یہ دعا کی تحریک کی تھی کہ خدا دعا کریں ایسا نشان ظاہر ہو جس کے نتیجے میں ساری قوم ایمان لے آئے، لیکن ان آیات نے مجھے میری غلطی کی طرف متوجہ فرمایا۔ انسانی سوچ بہرحال ناقص سوچ ہے۔ کلام الہی نے اس مضمون پر روشنی ڈالی اور یہ بتایا کہ نشانات کو دیکھ کر قوم ایمان نہیں لایا کرتی۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا لَا يُؤْمِنُونَ، نہیں ایمان لائیں گے، اور پہلوں کی سنت پر چلیں گے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان لوگوں نے جو سلوک اختیار کیا وہی یہ اختیار کریں گے، ان لوگوں کے ساتھ خدا نے جو سلوک اختیار کیا وہی خدا تعالیٰ اختیار کرے گا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم آسمان پر ان کے لیے دروازے کھول دیں، یا ایک بڑا عظیم الشان دروازہ کھول دیں، بابن واحد کا صیغہ ہے، اور اس دروازے پر یہ چڑھ کر آسمانی باتوں پر اطلاع بھی پا سکیں، اس سے بڑا اور کیا نشان ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت یہ دیکھنے کے باوجود یہ کہیں گے لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ہماری آنکھیں تو مدہوش ہو چکی ہیں، ہم کو جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ درست نہیں، آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، اور دیکھو ہم پر ایسی قوم ہے جو ساری قوم کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ اب یہ تعجب کی بات ہے، صرف تعجب کی بات نہیں بلکہ ایک تنبیہ کی بات ہے کہ بین ہی یہی بات بہت سے علماء نے اسلم قریشی کی بازیابی کے اوپر بیان کی ہے، انہی الفاظ میں، کہ احمدیوں نے پولیس کی آنکھوں پہ جادو کیا، احمدیوں نے اسلم قریشی کو میزمرائز کروایا پولیس سے، اور یہ سب کچھ جادو کا قصہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اب سنت الاولین کس طرح دہرائی جاتی ہے، حیرت ہے۔ خدا تعالیٰ کے کلام کی عظمت کو دیکھیں اور اس کی سچائی کا مشاہدہ کریں، دل اشش کرنے لگتا ہے۔ قدیم زمانے کی باتیں جن کے متعلق آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس زمانے میں دہرائی جائیں گی، لیکن خدا کا کلام کہہ رہا تھا کہ ضرور دہرائی جائیں گی، اور دہرائی گئی، آپ کی آنکھوں کے سامنے دہرائی گئی ہیں۔ بس کوئی نشان بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی قوم کو ایمان لانے پر مجبور کر دے یا ایمان لانے پر آمادہ کر دے۔ ایمان خدا کے فضل سے تعلق رکھتا ہے، ایمان کا لانا خدا کے فضل سے تعلق رکھتا ہے، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ چنانچہ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو بیان کیے جاتے ہیں اور جیسے سمجھے جاتے ہیں، ایسے حیرت انگیز معجزات ہیں جیسا کہ عیسائی سمجھتے ہیں، یا بعض مسلمان قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ایک تصور باندھے ہوئے ہیں کہ وہ معجزات یہ تھے۔ اگر 100% وہی تھے تو پھر دیکھیں کہ صدیوں کے مردے زندہ کیے گئے ہیں، مٹی کو مٹھی میں پکڑ کر اس کا پرندہ بنایا گیا اور پھونکا گیا اور وہ پرندہ اڑنے لگا۔ بائبل میں ہے کہ پانیوں پر چل کے دکھایا، اور قرآن کریم کی آیات سے اور بائبل سے مجموعی طور پر یہ تصویر نکلتی ہے کہ پیدائشی اندھوں کو روشنی عطا کر دی، بصیرت عطا کر دی، کوڑیوں کو ایک دم سے اچھا کر دیا، وہ جو ماں کے پیٹ سے جزام کی مرضیں لے کر پیدا ہوئے تھے ان کو ایک پھونک سے درست کر دیا۔ حیرت انگیز نشان دکھائے ہیں، اور اس کے باوجود
کتنے ایمان لانے والے تھے؟ ساری زندگی کی محنتوں کے باوجود، ساری زندگی کی نشان نمائی کے باوجود کل 12 حواری تھے، جن میں سے 2 نے بدبختی سے دنیا کا خوف کھا کر حضرت مسیح پر لعنت ڈال دی، کل 10 رہ گئے۔ اب بتائیے نشان کتنے عظیم الشان ہی کیوں نہ ہوں، روز روشن کی طرح کھلے ہوئے اور آنکھوں کے سامنے ظاہر ہونے والے کیوں نہ ہوں، فی الحقیقت ایمان کا تعلق نشان سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق خدا کے فضل سے ہے۔ اسی طرح قوموں کی تاریخ کا آپ مشاہدہ کریں، فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کتنے عظیم الشان معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھے مگر ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا فرقان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، دنیا میں کبھی کسی نبی کو ایسا فرقان عطا نہیں ہوا۔ جیسے کھلے کھلے معجزات حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے، ویسے کسی اور نبی کو کبھی عطا نہیں کیے گئے۔ ہر پہلو سے وہ روشن اور نمایاں اور اجل تھے، لیکن قرآن کریم ساتھ ہی یہ بھی بیان فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُبْشِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم محمد اگر ایک نشان بھی ہمیں دکھا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نشان بھی محمد کے حق میں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اب بتائیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو نشانات کی بارش ہو رہی تھی، آپ کا وجود خود ایک نشان تھا، عظیم الشان نشان تھا، ایسا نشان کہ اس سے بڑھ کر سچائی کا کوئی نشان کبھی پیدا نہیں ہوا، جو سرتاپا سچائی تھا۔ ادنا سی فراست رکھنے والا انسان بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کسی دور سے بھی واقف ہے، آپ کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتا۔ بچپن کے چند لمحے بھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چند لمحے، تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ بچوں کے چہروں پر بھی سچائی لکھی جاتی ہے ان کی فطرت کی، پھر جوانی میں بھی وہ سچائی ظاہر ہوتی ہے، پھر بڑھاپے میں بھی وہ سچائی ساتھ دیتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان ظالموں کو دیکھیں، گستاخی اور بدتمیزی کی بھی حد ہے، قسمیں کھا رہے ہیں خدا کی اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں مان جائیں گے، لیکن ایک نشان تو دکھاؤ، ایک بھی نشان نہیں دکھا سکے۔ بعض احمدی جب غیر احمدی علماء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ بات کرتے ہیں تو بڑی سخت تکلیف محسوس کرتے ہیں اور کلبلانے لگتے ہیں، یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک بھی نشان کبھی کوئی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ظاہر نہیں ہوا۔ چنانچہ شرعی عدالت نے یہی بیان دیا ہے کہ مرزا صاحب کے باقی معجزات کی کثرت کا سچا ہونا تو الگ بات ہے، ایک بھی پیشگوئی مرزا صاحب کی سچی نہیں نکلی۔ بس یہ سنت الاولین ہے جو اپنے آپ کو دہراتی ہے، یہی وہ تقدیر ہے، یہی وہ تاریخ ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور ہمیشہ لوگ اس کو دیکھنے کے باوجود اندھے ہو جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ فرمایا قل انما الآیات عند اللہ وما یشرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ ان سے کہہ دو خدا کے پاس نشانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بے انتہا نشان ہے، سب نشان اسی کے پاس ہیں۔ وما یشرکم، تم عقل کے اندھوں کو کس طرح ہم یہ بات سمجھا دیں، کیا بات سمجھا سکے گی، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب بھی وہ نشان آئیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے دیکھیں کتنی نادانی تھی اور کتنی غلطی تھی میری جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ دعا کریں کہ ایسے معجزے ظاہر ہوں، ایسے نشان ظاہر ہوں کہ یہ سارے ایمان لیں۔ ہرگز نشانوں کو دیکھ کر قومیں ایمان نہیں لایا کرتی،
اگر نشانوں کو دیکھ کر قومیں ایمان لایا کرتی تو تمام گزشتہ کی انبیاء کی تاریخ بالکل مختلف طور پر ظاہر ہوتی، بالکل اور رنگ میں لکھی جاتی۔ اس لیے ایک ہی طریق ہے جس کے ذریعے آپ خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کر سکتے ہیں اور کسی قوم کو توفیق مل سکتی ہے کہ وہ ایمان لے آئے، وہ دعا کا طریق ہے۔ دعا یہ کریں کہ اے خدا تو اس قوم پر رحم فرما کہ یہ ایمان لے آئے۔ یہ نہ کریں کہ فلاں بات ظاہر کر دے تو یہ ایمان لے آئے گی، فلاں بات ظاہر کر دے تو یہ ایمان لے آئے گی۔ ایسی دعائیں اکثر بیکار چلی جاتی ہیں، وہ باتیں ظاہر بھی ہو جاتی ہیں اور پھر بھی وہ نتیجے ظاہر نہیں ہوتے جو انسان ان باتوں کی طرف منسوخ کرتا ہے۔ ایسے بارہا واقعات ہم اپنی زندگیوں میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ایک دفعہ ایک دلچسپ واقعہ سنایا تھا۔ ایک دفعہ ہم مری نہیں ڈلہوزی سیر کے لیے گئے۔ حضرت مسلم موعود نے اپنے چند بیٹوں کو، ان کے ساتھ ان کے دوستوں وغیرہ کو، میں معاف کرنا، یہ وہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہم احمدیہ ہاسپٹل میں تھے جب چودھری محمد علی صاحب، مرزا مجید احمد صاحب، میں اور ایک دو اور دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ڈلہوزی جا کر برف باری دیکھیں۔ چنانچہ جب ہم نے جائزے لیے تو پتہ چلا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک برف باری ضرور ہو جاتی ہے اگر بادل آ جائیں تو۔ چنانچہ ہم نے اس وقت میں جب کہ برف باری کے امکانات بڑے روشن تھے پروگرام بنایا، اور جب ہم ڈلہوزی جاتے ہوئے بس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو وہاں ایک ساتھی سے پوچھا کہ بتائیے ان دنوں میں برف کا امکان ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر بادل آ جائیں تو ضرور برف پڑے گی۔ اس پر کیسی نادانی تھی، بچپن کی باتیں ہیں۔ ہم نے یہ دعا کی، اے خدا بادل تو بھیج دے، برف ہم آپ بنا لیں گے۔ اور ایک ہفتہ یا اس سے زائد قیام رہا، مسلسل 24 گھنٹے بادل رہے ہیں لیکن اولے برسے ہیں، برف نہیں پڑی۔ ایک فلیک، ایک اس کا فلیک کا پتہ نہیں کیا ترجمہ ہے، مگر وہ جس طرح روئی دھونکتے ہیں اس طرح کے برف کے گالے بنتے ہیں، گالا ہی کہتے ہیں شاید فلیک کو، تو ایک گالا بھی برف کا نہیں پڑا۔ اور ہم استغفار بھی کرتے رہے اور ہم ہنستے بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوب ہمیں سمجھایا ہے کہ ایسی بیوقوف والی دعائیں نہ کیا کرو۔ تو جو پچھلی دعا کی تحریک تھی وہ منسوخ سمجھیں، کوئی معنی نہیں ہے اس کو۔ دعا یہی ہے، صرف ایک ہی دعا ہے کہ اے خدا تو دلوں کا مالک ہے، تو قادر و توانا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ عرب کی قوم بھی کب معجزوں کو دیکھ کر ایمان لائی تھی؟ وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں ہی کی برکت تھی کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ بس پھر وہی معجزہ دکھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں آپ کی خاطر دکھایا تھا۔ اب بھی تو آپ ہی کا سلسلہ ہے، ابھی تو ہماری عزت اور ہماری رسوائی کا سوال نہیں۔ تمام سلسلہ، تمام کاروبار حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ اور آپ ہی کا کاروبار ہے۔ بس اے خدا اس نبی کی دعا کی قبولیت کی شان کو ایک دفعہ پھر ظاہر فرما دے، اور اسی کی برکت اور اسی کی پیار کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو اس دفعہ پھر یہ معجزہ ظاہر فرما کہ ان مخالفین کے دل بدل جائیں اور یہ ہدایت لے آئیں۔ ہمیں ان کے عذاب میں خوشی نہیں، ان کی ہدایت میں خوشی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا
عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر